السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور ذکر تھا سورہ علم نشرح۔ اگرچہ یہ صورت پڑھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کی فضیلت اور اگر اس کی تشریح کی طرف جائیں تو شاید صدیاں لگ جائیں، لیکن یہ ہم مختصر بیان کیا گیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا برفان اللہ کا ذکر، یعنی اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ یہاں ذکر کو بلند کرنے سے مراد ہے کہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ میں نے جواب دیا اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ اور اس سے بڑھ کر رفع ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دے دیا، اور جب بھی خطاب کیا معزز القاب سے مخاطب فرمایا جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور بھی کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑے مؤدبانہ انداز میں کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر خیر فرمایا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ آج دنیا کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز و شب میں 5 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر اپنوں اور بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں دنیا کے کسی نبی، مسلح، فاتح اور سلطان کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ بے شمار اعلیٰ پایہ کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جس طرح اپنی زندگیاں، اپنی علمی قوتیں اور روحانی لطافتیں، اپنا مال اور اپنے مسائل وقف کی ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آپ کے اشاق نے نثر و نظم میں انسانیت کو جو پاکیزہ ادب عطا فرمایا ہے اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ لادنیت کے دور میں بھی آپ کے دین کی تبلیغ اور آپ کی سنت کی احیاء کی کوششیں بڑے خلوص سے کی جا رہی ہیں۔ آپ کا نام پاک لے کر، آپ کا ذکر خیر کر کے اور آپ کے محاسن سن کر کروڑوں دلوں کو سکون اور فرحت نصیب ہوتی ہے، وہ کسی اور کے ذکر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے تروہے ایک طرف، بیگانوں اور متعصب مخالفوں کو بھی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بغیر چارہ نہ رہا۔ اگر آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس آیت کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کا لطف اور چند ہو جائے گا۔ ساری دنیا مخالف ہے، مکہ کے نامور سردار اور عوام چراغ مصطفی کو بجھانے کے درپے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں غلاظت کا ڈھیر لگا دیا جاتے ہیں اور کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو مرے ہوئے اونٹوں کا اوجڑ اٹھا کر گردن مبارک پر لا دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکر پاک دنیا کے گوشہ گوشہ میں بلند ہوگا، ان کے دین کی روشنی سے مہذب دنیا کا بہت بڑا علاقہ منور ہوگا اور کروڑوں مسلمان انسان ان کے نام پر جان دینے کو اپنے لیے باعث سعادت تصور کریں گے، لیکن جو وعدہ مولا کریم نے اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب رسول کے ساتھ کیا وہ پورا ہو کر رہا۔ قیامت تک ذکر محمدی کا آفتاب ذو فشانیاں کرتا رہے گا۔ الحضرت بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مٹ کے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کفار مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم نادار اور مفلس ہو، تم کمزور اور ناتواں ہو، تمہیں پیس کر رکھ دیں گے، ہم تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کو ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، درد سے جب وہ فریاد کرتا تو اس کی فریاد سننے والا وہی کوئی نہ ہوتا بلکہ الٹا اور سنگ دل اس کو تڑپاتا ہوا دیکھ کر تالیاں بجاتے اور خوشی کے نعرے بلند کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب،
ان دشواریوں اور تکلیفوں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہمارا یہ قانون ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ تکلیف جن سے ان آپ کے ماننے والے دوچار ہیں، یہ عسرت و تنگ دستی جس کے باعث بیگانے زبان و تن دراز کیا کرتے ہیں، ختم ہو جائے گی اور عزت و اقبال، خوشحالی اور فراغ البالی کا ایک درخشاں دور شروع ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بیان فرمایا گیا یعنی جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت اور عبادت شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے رسول کریم پر فرمائی تھی ان کا شمار کیا گیا اور جن نعمتوں سے مستقبل سرفروز کرنا تھا ان کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کی ذکر و اذکار کرتے رہیں اور اس کی عبادت یعنی 5 وقت کی نماز میں تو لازم مشغول رہیں۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ یعنی جب آپ نماز ادا کرنے سے فارغ ہو جائیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر اذکار کرنے کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیں۔ علامہ ملوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد و عبادت الہی میں مستغرق رہیں، یا دنیا کی ضروری کاروبار سے جو ہی فرصت ملے خداوند کریم کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ بندہ مومن کا بیکار بیٹھے رہنا یا فضول مشاغل میں کھوئے رہنا بڑی بے عقلی اور نادانی ہے۔ یہاں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حکمت برا ارشاد نقل کیا جا رہا ہے کہ آپ سے خوبصورت لکھ کر ایسی جگہ آویزاں کریں گے جہاں اکثر آپ کی نظر پڑتی رہے۔ انی لا اکرہ ان ارا احدکم فارغا سبیلا لفی عمل دنیا ولا فی العمل آخرات، یعنی میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ آپ نے فارغ کے ساتھ سبالال کا وزنی اور رعبدار لفظ استعمال فرمایا اور خود ہی اس کی تشریح بھی فرما دی ہے، یعنی بیکار نکما جسے نہ دنیا کی فکر نہ عاقبت کا اندیشہ، ہاتھ پر ہاتھ دھرے صبح سے شام تک وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہی فاروق کی تربیت تھی کہ جس کی برکت سے امت مسلمہ نے چند سالوں میں مشرق اور مغربی عالمی طاقتوں پر فتح حاصل کی تھی اور اپنی عظمت کے پرچم گاڑ دیے تھے۔ جس بے دردی سے آج ہم اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، جس سنگ دلی سے ہم اپنے شخصی اور ملی فرائض کی ادائیگی میں کاہلی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جن کے دلوں میں اپنی ملت کا درد ہے، جو اپنی قوم کے مستقبل کو درخشاں دیکھنا چاہتے ہیں، کاش وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو بلکہ اپنے رب کریم کے اس فرمان الواجب الاذان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ جب بھی ایک فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوں دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں۔ آگے فن سب کا لفظ بھی توجہ طلب ہے۔ نصب ایسا کام کرنا جس کے کرنے سے تھکاوٹ ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ معمولی نوعیت کے کاموں سے تو تھکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور جو کام الاول عزمی سے کیے جاتے ہیں اور وہ مہمیں جو بڑی محنت اور ریاضت سے سر کی جاتی ہیں، اور وہ فرائض جن کی انجام دہی کے لیے دیدارزیوں، جگر پاشیوں، شب بیداریوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے کام کرنے کے ہمیں تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل حق تو مشکل پسند ہوا کرتے ہیں، سہل اور آسان کاموں میں تو ان کا جی ہی نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ آسان کاموں کے کرنے میں وہ اپنی عمر صرف کر لیں۔ ایسے کاموں کے لیے اور بہت سی قومیں ہیں، ان کے لیے تو کٹھن اور دشوار کام کیے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر کے بارے میں فرمایا کہ تو تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ پر خلا بولو اور جن کے پاس مزاحمت کے آلات نہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ تمہاری طاقتوں کو باطل کی ایک بڑی قوت سے ٹکرا دیں تاکہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کو رسوائی اور ذلت نصیب ہو۔ پھر آخر میں بیان فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے رب کی طرف کی راغب رہا کریں، اس کی وہ ذات ہے جو تیرا رب ہے، جس نے اس منصب اعلیٰ اور مقام بلند پر فائز ہونے کے لیے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ اگرچہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن ان کی شان ربوبیت کا جو خصوصی تعلق تیرے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں، تو اس کا وہ تیرا کسی غیر کے یہاں کیا گنجائش۔ تو یہ تھی
تفسیر سورہ الم نشرہ کی، تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔